بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے آزادی اظہار رائے، جس کو ایکسپریشن آف اوپینین بھی کہتے ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حقوق میں سے ایک حق ہے جو عوام کو دینا ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ترقی یافتہ قومیں اس حق کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا کوئی بھی باشندہ ریاست کی کسی بھی پالیسی کے متعلق، ملک کی سیاسی جماعتوں کے متعلق، سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے متعلق جو بھی رائے رکھتا ہے اس کا وہ کھل کر اظہار کر سکے، کسی بھی فورم پہ، سوشل میڈیا پہ، پبلک میں، جدھر بھی چاہے وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے کہ وہ ملکی پالیسیوں کے متعلق وہ کیا سمجھتا ہے، اس کی اپنی ذاتی رائے کیا ہے۔ رائے ایک ایسی چیز ہے جس کا ویسے بھی احترام کیا جانا چاہیے، اور ترقی یافتہ قومیں اس کو اس لیے اہمیت دیتی ہیں کہ اس طرح ان کو اپنی پالیسیاں بنانے میں اور پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی ترامیم کرنے میں یہ لوگوں کی جو اوپینین، پبلک اوپینین ان کے نوٹس میں آتی رہتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جب لوگ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتے ہیں ملکی پالیسیوں کے متعلق یا کسی بھی چیز کے متعلق، تو وہ حکمرانوں تک پہنچتا ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کے پبلک اوپینین یعنی عوام کی رائے کو مد نظر رکھ کے پھر وہ اپنی پالیسیوں کو کنٹینیو کرنے یا ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جس طرح باقی تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، اسی طرح آزادی اظہار رائے پہ بھی ہزار طرح کی قدغنیں لگا دی گئی ہیں۔ صحافیوں پہ حملے، صحافیوں کا اغوا۔ یوٹیوب ایک ایسا فورم ہے جس پہ انسان اپنی رائے کا اظہار کھل کر کر سکتا ہے۔ تو پاکستان میں مختلف یوٹیوبرز پہ پابندیاں، ان پہ مقدمات، ان کا اغوا، اس طرح کے اقدامات نے آزادی اظہار رائے کے حق کو ایک قسم کا سلب کر لیا ہے، جو کہ ملک کی بہتری کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ اس میں بنیادی انسانی حقوق کبھی بھی اپنی اصل حالت میں نافذ کیے ہی نہیں گئے۔ ریاست نے کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک کہ کوئی بھی دورانیہ ایسا رہا ہو جس میں انسان اپنے پاکستانیوں کو بنیادی انسانی حقوق میسر رہے ہوں۔ اس کی ایک تو شکل، ابھی اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سوچیں کہ 8 فروری کو عوام نے ایک فیصلہ دیا پی ٹی آئی کے حق میں۔ پی ٹی آئی جو کہ ایک زیر عتاب جماعت تھی، جس کے خلاف الیکشن سے پہلے ایسے ایسے اقدامات کیے گئے جو مہذب ممالک میں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ہر طرح کا جبر، ظلم، ناانصافی ان کے ساتھ روا رکھی گئی، ان کا نشان تک چھین لیا گیا۔ اس کے باوجود عوام نے ایک ٹھوس فیصلہ دیا اور واضح اکثریت سے پی ٹی آئی کو کامیاب کروایا، لیکن ریاست نے عوام کے اس حق کو جو انہوں نے اپنا استعمال کیا تھا ماننے سے انکار کر دیا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا دیا گیا اور جیتے ہوئے لوگوں کو ہروا دیا گیا۔ یعنی ایک تو آزادی اظہار رائے کو ریاست قبول نہیں کرتی، عوام کے اس حق کو، دوسرا جو انہوں نے ووٹ کی صورت میں اپنا ایک حق استعمال کیا ریاست نے اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، آپ اس کو جو بھی نام دیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے عوام کی اس رائے کو بلڈوز کیا ہے، عوام کی ووٹ سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو ہرایا ہے اور ہارنے والے امیدواروں کو جتایا ہے، انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ یہ سیدھی سادھی آئین اور ریاست کے ساتھ غداری ہے، اور ان لوگوں کو آرٹیکل 6 کے تحت کٹہرے میں آنا چاہیے۔
جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ اور سب سے مین چیز جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیے، مینڈیٹ جو ہے نا پی ٹی آئی کو دے دیا، آگے اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا خود پی ٹی آئی کا کام ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے ہاں کوئی خاص اوفینسو سٹیپس جو ہے نا وہ نظر نہیں آئے۔ اس پہ بولے تو وہ صحیح، انہوں نے اس کے ایشو کو اٹھایا بھی، لیکن بہت ہی ڈیفینسو رہ کر۔ جتنا بڑا یہ ڈاکہ تھا نا اس حساب سے اس لیول کا احتجاج آج تک ریکارڈ نہیں کروایا گیا۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ عید کے بعد پی ٹی آئی اس اپنے معاملے میں تحریک چلانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے گی یا ارادہ رکھتی ہے، تو ایسا ہونا چاہیے، بالکل تحریک چلنی چاہیے، مؤثر تحریک اس معاملے میں چلنی چاہیے، کیونکہ اگر اس کو تسلیم کر لیا گیا تو پھر تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل کو کسی شہری کی جائیداد ادھر ہی کاغذ میں رد و بدل کر کے کسی دوسرے شہری کے نام کر دی جائے گی۔ یعنی ہر چیز ایک اعتماد پہ ہوتی ہے، جب اعتماد ہی ختم ہو گیا، جب ریاست نے لوگوں کو یہ سبق دے دیا کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، نہ آئین کوئی چیز ہے، نہ قانون کوئی چیز ہے، نہ اخلاقیات کوئی چیز ہے، کوئی معنی رکھتی ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا فارمولہ ریاست عوام کو سمجھا رہی ہے اور پڑھا رہی ہے۔ وہ ریاست جس کے ذمے قوم کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے، وہ ریاست قوم کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا سبق یا درس دے رہی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اور دوسری بھی جو جمہوریت پسند جماعتیں ہیں ان کو پی ٹی آئی کا اس معاملے میں ساتھ دینا چاہیے اور ایک بھرپور تحریک چلنی چاہیے، اور اس ڈاکے کو کسی بھی قیمت پہ قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ قبول کر لیا گیا تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش رہ ہی نہیں جاتی، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ایک سیاسی جماعت کی حد تک نہیں رہے گا۔ اگر یہ والا ڈاکہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے ابھی میں آگے کوئی الفاظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جتنی بھی جمہوریت پسند جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی ہے، پی ٹی آئی ہے، یا دوسری جو بھی جماعتیں ہیں، ہم ابھی کسی کا نام نہیں لیتے اسپیسیفکلی، تو سب جماعتوں کو اس ڈاکے کے خلاف اٹھنا چاہیے، بھرپور احتجاج کرنا چاہیے، اور عوام کا دیا گیا مینڈیٹ واپس لینا چاہیے۔ عدلیہ سے بھی ہم امید کرتے ہیں، عدلیہ نے جو اس کا فرض تھا، جو اس سے توقعات تھیں، وہ رول ادا نہیں کیا۔ حالانکہ اس پہ عدلیہ کا از خود نوٹس بنتا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے نا کہ 2-4 سیٹوں پہ کوئی دھاندلی ہوگی۔ ایک پارٹی کو 2/3 اکثریت عوام نے دی ہے اور اس پارٹی کو منارٹی میں کنورٹ کر کے بٹھا دیا گیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جمہوریت پسند جماعتیں پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گی، اور پی ٹی آئی اس معاملے میں احتجاجی تحریک چلائے گی جس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی عوام کا دیا گیا مینڈیٹ واپس ان کو ملے گا۔ ہمارا مطلب پی ٹی آئی سے نہیں ہے، یہی مینڈیٹ اگر نون لیگ سے اسی طرح چھینا جاتا تو ہم اس کے بارے میں بھی یہی کہتے کہ یہ عوام کا دیا گیا مینڈیٹ جس جماعت کو ملا ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ اور بدقسمتی دیکھیں اس ملک کی کہ اس سطح کا خلواڑ، اس درجے کی گراوٹ، اس درجے کی ڈاکہ زنی کس لیول پہ ہو رہی ہے؟ ریاستی لیول پہ۔ یہ سارا کچھ کرنے میں ریاست ذمہ دار ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو بھی ہدایت دے، اور جن کا حق ہے اللہ تعالیٰ ان کو واپس دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں، کیونکہ چینل کی کامیابی کے لیے ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کا تعاون ہمیں میسر رہے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔